کے آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ 8 رکنی بینچ نے تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ صدر دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں بل پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آئندہ سماعت 2 مئی کو ہوگی، جبکہ فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی 8 رکنی لارجر بینچ کا بڑا فیصلہ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر تاحکم ثانی عمل درآمد روک دیا گیا۔ بل عدلیہ کی آزادی میں مداخلت قرار۔ صدر مملکت دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں بل پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کے بعد شام کو 8 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس کے تحریر کردہ متفقہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف 3 درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے اہم قانونی نکات اٹھائے۔ عدالت سپریم کورٹ کی ادارہ جاتی آزادی کے لیے متفکر ہے۔ اس موقع پر حکم امتناع کا اجرا ناقابل تلافی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ واضح ہونا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 191 میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ بل کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے گی۔ سیاسی جماعتیں چاہیں تو اپنے وکلاء کے ذریعے فریق بن سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے کہ اس کی مزید سماعت 2 مئی کو ہوگی۔ انتخابات کیس میں اختلافی رائے دینے والے 2 ججز چیف جسٹس کے بینچ میں شامل۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس کے بینچ کا حصہ ہوں گے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شاہد وحید بینچ نمبر 2 میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ نمبر 4 میں مقدمات سنیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک بینچ نمبر 5 میں مقدمات کی سماعت کریں گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اطہر من اللہ دوسرے 3 رکنی بینچ میں سماعت کریں گے۔ دوسری جانب حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روکنے کے حوالے سے عدالتی حکم کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں بلکہ ون مین شو کا شاخسانہ ہے۔ حکمران جماعتیں اس کی بھرپور مزاحمت کریں گی۔ حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد تاحکم ثانی روکنے کے حوالے سے عدالتی حکم کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں رات گئے وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ حکمران اتحاد کا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے پر شدید رد عمل۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ قانون ابھی بنا بھی نہیں، نافذ بھی نہیں ہوا، لیکن اسے جنم لینے سے ہی روک دیا گیا ہے۔ صرف اندازے اور تصور کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا۔ یہ مفادات کے ٹکراؤ کی کھلی اور سنگین ترین مثال ہے۔ حکمران اتحاد نے کہا ہے کہ عدالتی حکم ون مین شو کا شاخسانہ ہے۔ یہ وفاق پاکستان پر حملہ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں پر بھی عدم اعتماد ہے۔ حکمران جماعتیں اس کی بھرپور مزاحمت کریں گی۔ پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلوں کے تحفظات درست ثابت ہوئے۔ امید ہے وکلا برادری اس حوالے سے آواز بلند کرے گی۔ مشترکہ بیان کے مطابق حکمران جماعتیں ملک و قوم کو بحران سے نجات دلانے کے لیے مشاورت سے لائے عمل مرتب کریں گی۔ پارلیمنٹ اور اس کے آئینی اختیار کا دفاع کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت کرنے والے 8 رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ پارلیمنٹ آئین ساز اور قانون ساز ادارہ ہے جس کے اختیار کا آئین میں واضح طور پر تعین کیا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے تحت قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے پیش کردہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین ساز اور قانون ساز ادارہ ہے۔ آئین سازی صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ ایوان پارلیمنٹ کے کام میں اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت اور فیصلوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے حالیہ فیصلے سے جانبداری کا عنصر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ ایوان اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اس اختیار میں بے جا مداخلت کو تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے حالیہ متنازع فیصلوں سے نہ صرف ملک میں آئینی بحران پیدا ہوا ہے بلکہ جانبداری کا ایک تاثر قائم ہوا ہے۔
قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ادارے میں مبینہ طور پر واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایوان پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل پر 8 رکنی بینچ کی تشکیل کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اس بینچ میں 2 سینئر ترین ججوں کو شامل نہ کرنا جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججوں کو شامل نہ کرنا بھی درست اقدام نہیں۔ ایوان سمجھتا ہے کہ 8 رکنی بینچ کو تحلیل کیا جائے۔ قومی اسمبلی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈ کی فراہمی کا بل کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں نے بھی بل کو مسترد کیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ قومی اسمبلی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد بل ایوان سے مسترد ہو گیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مجوزہ بل کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ایوان میں قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے وزیرستان میں کسی ممکنہ آپریشن کی مخالفت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ جو ہمارے ممبرز ہیں جن کا تعلق وزیرستان سے اور فاٹا سے ہے، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جائز خدشات ہیں اس بارے میں پوری طرح ان کی بات نہ صرف کی سنوائی ہوگی بلکہ ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب ان کو دیا جائے گا تاکہ ان کے جو خدشات ہیں ان کو پوری طرح سیٹسفائی کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے شدت پسند عناصر کو افغانستان سے پاکستان لانے کی اجازت دی۔ افغانستان میں بھی جو لڑتے رہے ہیں آج وہ پاکستان میں آ گئے ہیں اور جب سے وہ یہاں پہ آئے ہیں دہشت گردی جو ہے بڑھ گئی ہے۔ جہاں آبادیوں میں امن تھا ان میں آ کے لا کے بسایا گیا ان کو، اور وہ آج جو ہے امن جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ ان میں سے لوگ جو ہے جا کے زمان پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف کچے میں نہیں ہے، یہ زمان پاک میں بھی لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کی بھی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے پیش کردہ ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی شکوار منظوری لی گئی۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا سے متعلق معاملے پر ان چیمبر سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، اٹارنی جنرل اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو طلب کر رکھا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بھی موجود ہوں گے۔ دوران سماعت اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی فراہم کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا۔ عدالت نے سیکرٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور اٹارنی جنرل کو طلب کر رکھا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی انتخابات میں پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اسپیکر نے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج بلا لیا ہے۔ ان کیمرہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور خفیہ اداروں کے سربراہان قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیں گے۔ پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس طلب، اعلیٰ عسکری قیادت اور خفیہ اداروں کے سربراہان قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیں گے۔ تمام وفاقی وزراء، مشیروں، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کو اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری نوٹس کے مطابق سیکرٹری دفاع، خزانہ، داخلہ، خارجہ اور اطلاعات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں 4 صوبوں اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس بھی شرکت کریں گے۔ ان کیمرہ اجلاس میں بریفنگ کے بعد اراکین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلیت کو سپریم کورٹ نے بحال رکھا۔ تنویر الیاس قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ 2 سال تک عملی سیاست سے بھی آؤٹ ہو گئے، تاہم فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہونا بھی باقی ہے۔ مظفر آباد سے بیورو چیف محمد اسلم میر کی رپورٹ دیکھیے۔ مظفر آباد میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کو ہائی کورٹ کی طرف سے نااہلیت کے فیصلے کو ختم کرنے کے حوالے سے دائر کی گئی درخواست کو ابتدائی سماعت کے بعد مسترد کر دیا۔ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے کی، جبکہ ان کی معاونت جسٹس خواجہ نسیم اور جسٹس رضا علی خان کر رہے تھے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے تنویر الیاس کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا موکل سرعام عدالتوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ آپ کے موکل نے گزشتہ روز کہا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ تنویر الیاس ججز کو نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم نائب قاصد کو نوکری سے نکال نہیں سکتے، وہ ججز کو کیسے نکالتے؟ یہ براہ راست توہین میں آتا ہے۔ ہائی کورٹ نے پھر بھی صبر سے کام لیا۔ کورٹ کے سامنے سردار تنویر الیاس نے غلطی تسلیم کی، اس پر اس کو جیل بھیجنا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے پھر بھی صبر سے کام لیا۔
जस्टिस ख्वाजा नसीम ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास जजेस को धुआं निकालने की धमकी दे रहे थे। तनवीर इलियास के वकील ने कहा कि सर वो मेरे मौक्कल का सियासी बयान था। तनवीर इलियास के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमें सख्त सजा दी है, इस पर आप नजरसानी करें और मेरे मौक्कल की कम अज कम कानून साज असेंबली की रुकनियत बहाल करें, जिस पर अदालत ने कहा कि इस वक्त आजाद कश्मीर में कायम मुकाम वजीर आजम काम कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में हम आपके मौक्कल को कैसे बहाल कर सकते हैं। आजाद कश्मीर में एक वक्त में 2 वजीर आजम नहीं हो सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीरी जवाब देने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत बरकरार है, जबकि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील अलग से सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से नाअहलियत के खिलाफ दायर की गई दरखास्त मुस्तरद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने छतर चौक में तनवीर इलियास के साथ इजहार यकजहती के तौर पे मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी भी हुए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। सूबे में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 30 अप्रैल को शेड्यूल थे। NA 22 मर्दान, 24 चारसदा और 31 पेशावर पर 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल थे। इमरान खान के हल्फ ना लेने पर इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा नशिस्तों को खाली करार देकर शेड्यूल का ऐलान किया था, जिस पर PTI के उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट को शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की थी। सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 5 आम तातीलात का नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। 21 से 25 अप्रैल तक ईद पर आम तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीजन की सिफारिश मंजूर करते हुए ईद पर आम तातील का सरकारी हुक्मनामा जारी हो गया। नोटिफिकेशन की कॉपी सदर ममलिकत, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम रियासती इदारों को भी इरसाल की गई है।